شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کروں گا سر کہ ہمارے جس طرح سے لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق صاحب نے، باقی سینیٹر صاحبان نے اور ہماری بہنوں نے آج کے اس اجلاس بلانے کی ریکویشن دی. یہ پوری قوم کی نظر اس وقت ایوان بالا کی طرف ہے، اور آج یہ دن ہے، یہ موقع ہے کہ ہم یہاں ایوان میں کھڑے ہو کر نہ صرف قوم کو بلکہ تمام اداروں کو یہ بتائیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور اصل میں ہونا کیا چاہیے. نہ کہ ہم جو جنگ لڑیں وہ کہیں اور ہو جو قطعی مناسب نہیں. جیسا کہ آج کی ضرورت سب سے پہلی یہ ہے سر کہ جو ملک کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بالخصوص یہ جو دھماکے ہوئے مستونگ کا، کوئٹہ کا، پشاور کا، اور آج پھر ایک بلوچستان میں دھماکہ ہوا جو کہ شاید اللہ کی مہربانی سے اتنا خطرناک نہیں تھا. تو اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاسی صورتحال ہے سر، آج وہ دن ہے کہ جہاں ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے اور بآواز بلند جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے لانے چاہیے کہ آخر جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں تو وہ کیا واقع میں ہی ہیں، اور اگر ہیں تو کس طرح کی ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا کہ سب سے اولین ترجیح اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. میں ایک عام شہری کی حیثیت سے قطعی طور پر ایسا نہیں چاہوں گا کہ ایک بار پھر 2013 کا جب الیکشن ختم ہوا جو بیانات آئے وہ صورتحال پھر دوبارہ اب سے 5 روز بعد، صرف 5 دن بعد شام کو اسی طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو، اور پھر اگلے دن سے ہمیں کوئی اور دھرنے، کوئی اور جو ہے وہ کنٹینرز، اس طرح کی صورتحال سامنے آئے. میں نہیں سمجھتا کہ ملک اس طرح کی صورتحال کی قطعی متحمل ہے. ہم معاشی طور پر پہلے ہی وہاں جا چکے ہیں کہ شاید واپسی مشکل ہے، اور اگر اور آگے گئے تو پھر قوم کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. سر، جیسا کہ لاسٹ جو ہاؤس ہوا ہمارا، یہاں ہاؤس میں ہی لاسٹ سیشن میں یہ کہا گیا کہ کمیٹی جو ہماری انٹیریئر کی کمیٹی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جائزہ لے، اور اس پر کل ایک سیر حاصل بحث ہوئی. پورا موقع دیا گیا کہ جس میں ہر طرح کی بات کو ریز کیا جائے، اور وہاں پر جنرل آصف غفور بھی تشریف لائے، ڈی جی آئی ایس پی آر، جنہوں نے نمائندگی کی جی ایچ کیو کی، اور انہوں نے پورا اپنا سیکیورٹی پلان وہاں پر دیا، اور وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وہاں رہے، اور جو سوال ان سے کیے گئے اس کے جوابات انہوں نے دیے. ساتھ ہی ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے کل الیکشن سیل کا وزٹ کیا اور ایک بیان دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی حد تک وضاحت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو خدشات ہیں ان کو ضرور اور زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. اور وہ بیان یہ ہے کہ فوج کا کام، افواج پاکستان کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی مہیا کرنا ہے، اور وہ تابع ہیں ہر طرح کے حکم کے الیکشن کمیشن. جیسا کہ ابھی پہلے کہا گیا کہ ملک میں جنرل الیکشن وہ ذمہ داری ہے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن خود مختار ہے ہر طرح سے، اور بالخصوص جو ہمارے ایوانوں نے ہی 18ویں ترمیم کی اس کے بعد وہ بہت خود مختار ہیں، اور اسی ترمیم کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بنائی گئی، اور شاید وہ بھی ہم نے ہی بنائی ہے. میں
امید کروں گا کہ جیسا کہ پہلے 2013 میں سی ایم پنجاب پر جو باتیں کی گئی اب تو ابھی سے ہی کی جا رہی ہیں، تو یہ پھر ایسا نہ ہو کہ الیکشن والے دن کے بعد سے سی ایم پنجاب کو متنازع بنایا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ابھی سے اس کا کوئی حل نکال کر، اور جو کسی طرف سے بھی کوئی خدشات ہیں، کوئی شواہد ہیں، کوئی تکالیف ہیں، ہاں اس میں سے یہ بھی بات میں کروں گا، کل کی میٹنگ میں نے ایک سوال کیا کہ 1100 کے قریب جو ایف آئی آر حال ہی میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ راجہ صاحب جیسی شخصیت کا نام اس ایف آئی آر میں ہو، یا ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کا ان کا نام اس میں ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آئی جی صاحب نے ایک بہت اچھا جواب دیا، اچھا ہی کہوں گا اس کو، اور کیا کہہ سکتا ہوں، کہ جی ہم وہ دہشت گردی میں، میرا سوال تھا کہ کیا یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ سب لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں ایف آئی آر کاٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کے جو رولز ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو اس پر جو چیئرمین کمیٹی ہیں انہوں نے اسی وقت یہ ڈائریکشنز دی اور انسٹرکشنز پاس آن کی کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ اب سر جو ایک اور چیز اس وقت میں چل رہی ہے، ہمیں قطعی طور پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان قوم کے اور پاکستان کے دشمن پاکستان سے باہر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی سرگرم عمل ہیں۔ انہی کے لیے سر میں کہوں گا، جو کل میں نے ایک سوال ریز کیا جس پر آج دوبارہ ایک ڈیٹیل میٹنگ اسی کمیٹی کی ہوئی، اور اس میں وہ بات سامنے لائی گئی کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرگرم عمل ہیں، جس میں میرا سوال تھا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے قبر کا نشان بھی کسی کو دیا ہے؟ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ جی وہ تو ہمارے شیڈول میں، ہمارے اس میں ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ چارٹ میں۔ تو میں نے کہا جی یہ سوشل میڈیا کی تصویر ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل یہ نہیں دیا۔ اس کے لیے پھر ہم نے جو کمیٹی تھی، کمیٹی نے بلایا، اور سر 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں گا جی میاں صاحب پلیز، کہ بلا کر واضح طور پر ایف آئی اے کو ہدایت کی اور ان سے پوچھا۔ ایف آئی اے نے یہ کہا، جو ہمارا یہ اپنا سائبر کرائم ونگ ہے، کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور 2 دن سے یہ وائرل ہوا ہے۔ آج میں نے سر ایک اور چیز میں سوشل میڈیا کے سامنے لے کر آیا، اور میری گزارش ہوگی آپ سے بھی کہ ہم لمبے پروگرامز کو چھوڑ کر جو شارٹ ٹرم انسٹرکشنز آپ پاس کر سکتے ہیں، رولنگ دے سکتے ہیں، جس طرح سے بھی سر سب سے پہلے یہ جو سوشل میڈیا ہمارے اس الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر لوگوں کی عزتیں، ہمارے لیڈران کی، ہمارے جو لوگ میدان میں آ رہے ہیں ان کی، اپارٹ فرام اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، وہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ ہماری قوم اس چیز کی متحمل نہیں ہے، دنیا کے سامنے ہم تماشا بن رہے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں ضرور سوچا جائے۔ آج سر کچھ چند جانوروں پہ ہمارے لیڈروں کا نام لکھ کر اور وہ سامنے لایا گیا، جس کو ٹویٹ بھی بہت زیادہ کیا گیا اور ویڈیو تک اس کی وائرل ہوئی ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ جو بھی ہم نے میٹنگ میں بھی کہا، میں فلور آف دا ہاؤس بھی یہ کہوں گا کہ اس طرح کی ویڈیو کو فی الفور، ہمارے پاس فیسلٹی ہے، ہمارے پاس سسٹم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اگر نہیں ہے تو امپلیمنٹیشن آف رولز اینڈ لاز نہیں ہے۔ میری گزارش ہوگی اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے، اور اس کے بعد ہم پر امید ہیں، میں جنرل صاحب کی اس بات سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ آنے والا الیکشن اللہ کی مہربانی سے فیئر اینڈ فری ہوگا، اور اس میں سب سرگرم عمل ہیں، اور جو رزلٹ آئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رزلٹ کو منومن تسلیم کریں۔ سب نے کبھی نہیں جیتنا، جو پارٹی جیتے گی، جس کو عوام سامنے لے کر آئیں گے، وہ ضرور اپنی حکومت بنائے۔ بہت شکریہ صاحب جی۔